حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیں۔ شیعہ مذہب کے کفر پر لکھی گئی کتاب الصواعق المحرقہ، ابن حجر مکی الہیثمی، اس کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 61 پر 61 پر بیعت ابی بکر کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت عمر سے سند صحیح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے، یہ بیعت ایک فتنہ تھی لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آپ نے شیعہ ذاکر کا کلپ سماعت فرما لیا کہ جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ ایک فتنہ تھی، اور جس کے اوپر انہوں نے دلیل کے طور پر جو کتاب پیش کی ہے الصواعق المحرقہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 61، اور یہاں پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ آپ اس کے اندر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ کریم ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بیعت ایک فتنہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ تو ناظرین، وہ یہ کتاب ہے جو وہ شیعہ ذاکر نے پیش کی اور کہا کہ آپ کی جو خلافت تھی وہ ایک فتنہ تھی۔ تو ناظرین، ہم لفظ فتنہ پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین محترم، آپ نے ہمارا ویڈیو ٹائٹل دیکھ چکے ہیں کہ الحمدللہ تائیدار صداقت سیریز کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی آج الحمدللہ یہ پہلی ویڈیو ہے۔ تو ہم ناظرین محترم، لفظ فتنہ کا جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اور توجہ فرمائیے گا۔ وہ سوال کیا ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کی جب انسان پرورش کرتا ہے، وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ شخص جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے فتنہ تھی؟ نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کی پرورش کے درمیان بڑی آزمائش کا سامنا ہوا۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنی اولاد کی جب پرورش کری ہے تو میں بڑے فتنوں کے سامنے میں تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی اولاد کی پرورش کری تو مجھے بہت زیادہ آزمائش کا سامنا ہوا۔ جب اسی طرح کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ فلاں کا جب انتقال ہو گیا تو وہ دن میرے لیے بڑی آزمائش کا دن تھا۔ تو ناظرین محترم، اب ہم آپ کو شیعہ حضرات کے بہت بڑے ایک عالم دین ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لفظ فتنہ کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ شیعہ حضرات کے ایک عالم دین ہیں، اور یہ آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، جنہوں نے قرآن پاک کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ شیعوں کے عالم کا نام ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فرمان علی، ان کا یہ نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ پارہ 9 سورہ انفال، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اب کیا لکھا ہوا ہے ترجمہ؟ اولاد تمہاری آزمائش۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ آزمائش موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ بالکل نہیں کہا گیا۔ تو پتہ چلا کہ لفظ فتنہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آزمائش۔ تو اسی طرح ناظرین محترم، ہم آپ کو دکھاتے ہیں سیدی سندی مرشدی امام اہل سنت اپنے فتاوی رضیہ کے اندر جلد 26 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 435 تا 436۔ تو یہاں پر بھی وہی آیت مبارکہ موجود ہے سورہ انفال کی، وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اولاد آزمائش ہے۔ پتہ چلا کہ اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اولاد فتنہ ہے۔ تو ناظرین محترم، پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ فتنہ نہیں تھی، وہ ایک آزمائش تھی۔ اور اگر یہ فتنہ ہوتی، آپ کی خلافت فتنہ ہوتی، تو کیا مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ اس فتنے کو نہیں روکتے؟ بلکہ خود مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ انشاءاللہ کریم ہم آگے چل کے آپ کو اس سیریز کے اندر ہم آپ کو یہ ثبوت دلیل کے طور پر دکھائیں گے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔